كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فلیتحرها فی السبع الاواخر. متفق علیہ. محترم حضرات، دینی بھائیو بہنوں، یہ بلوغ المرام کی کتاب الصیام باب الاعتکاف پر گفتگو ہو رہی تھی. اعتکاف کے مسائل گزر گئے، اور اعتکاف ہی آخری عشرے کا جو ہوتا ہے، تو آخری عشرے کی طاق راتوں میں کسی نہ کسی ایک رات لیلۃ القدر ہوتی ہے. اسی لیے امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے باب الاعتکاف میں لیلۃ القدر کی احادیث بھی نقل کر دی ہیں. پہلی حدیث: لیلۃ القدر اس امت پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. قرآن پاک کے دو مقام پر لیلۃ القدر کا تذکرہ ہے. ایک تو 30ویں پارے میں سورۃ لیلۃ القدر، پوری سورت جو ہے وہ لیلۃ القدر کی فضیلت میں ہے. پوری انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہی سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ پوری صورت جو چند آیات کی ہے، اس میں اللہ نے لیلۃ القدر کی اہمیت اور فضیلت کے علاوہ کوئی اور چیز اللہ تعالیٰ نے بیان ہی نہیں کیا، صرف لیلۃ القدر کے احکام، فضائل اور اس کی اہمیت بتائی ہے. نمبر 2، سورہ دخان کی ابتدائی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا تذکرہ کیا ہے. بس فرق اتنا ہے کہ لیلۃ القدر کو سورۃ القدر میں لیلۃ القدر کہا گیا ہے، اور سورۃ الدخان میں لیلۃ مبارکہ کہا ہے. لیلۃ القدر کے 4 نام بتائے جاتے ہیں: لیلۃ القدر، لیلۃ مبارکہ،
لیلۃ الشک، لیلۃ البراءہ، اس طرح سے مختلف نام لوگوں نے رکھا ہے اور احادیث کی روشنی میں ان کو متعین کیا ہے۔ لیلۃ القدر اس امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور نبی علیہ السلام ماہ رمضان کے شروع ہی میں جب رمضان کی فضیلت بیان کرتے تو یہ بھی آگاہ کر دیتے وفیہا لیلۃ خیر من الف شہر من حرمها فقد حرم خیر الکل خیر فمن حرم خیر کلہ۔ نبی علیہ السلام ماہ رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ابتدا ہی میں لیلۃ القدر کی بھی فضیلت بیان کر دیتے تھے۔ ابتدا میں بس اتنا اللہ نے بتایا تھا کہ ماہ رمضان میں ایک رات لیلۃ القدر ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ کب ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کیا۔ بعد میں بتایا گیا کہ لیلۃ القدر ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، تو نبی علیہ السلام نے آخری عشرے کا اعتکاف شروع کیا۔ اب آخری عشرے میں کب ہے؟ روایات آئیں کہ 5 طاق راتوں میں سے کسی نہ کسی ایک رات کو لیلۃ القدر ہے، یعنی طاق رات 21ویں رات، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، یہ 5 راتیں ہیں۔ ان 5 راتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تحروا، ڈھونڈو لیلۃ القدر کو۔ سب سے پہلی حدیث عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے، کہتے ہیں ان رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اروا لیلۃ القدر فی المنام فی السبع الاواخر۔ نبی علیہ السلام کے کچھ صحابہ کو خواب میں لیلۃ القدر دکھلائی گئی 27ویں شب کو، یا 27ویں شب کو خواب میں دکھائی گئی۔ خواب میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ بہت کئی صحابہ کرام کو خواب آیا کہ آج لیلۃ 27ویں شب ہے اور یہی لیلۃ القدر ہے۔ خواب میں خوش ہوئے کہ ہم کو لیلۃ القدر خواب میں دکھلایا گیا، خواب دیکھا۔ کئی صحابہ کرام نے دیکھا، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، یہ سب لوگوں نے بتایا تو آپ نے فرمایا اے لوگو، مجھے نظر سمجھ میں آ رہا ہے کہ تم سب کے خواب متفق ہو گئے کس پر؟ لیلۃ القدر 27 رات، 27ویں شب لیلۃ القدر ہے۔ اتنے لوگوں نے خواب دیکھا تو 27ویں شب کو لیلۃ القدر ڈھونڈو، ایک چیز یہ ہو گئی۔ اسی سے بہت سارے لوگوں نے لیلۃ القدر کو 27ویں شب کے ساتھ خاص کر لیا، حالانکہ کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ 27ویں شب کو لیلۃ القدر ہے۔ غالب گمان ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہے۔ ویسے سب سے بہترین قول یہی ہے کہ تمام احادیث کو دیکھا جائے تو ماہ رمضان کا پورا عشرہ اس میں کبھی بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، اور خصوصاً طاق راتوں کے اندر، کیونکہ جبرائیل امین نبی علیہ السلام کے پاس آئے گھر میں اور آپ کو بتایا کہ رمضان کا مہینہ تھا کہ لیلۃ القدر فلاں رات کو ہے۔ نبی علیہ السلام بہت خوش ہوئے، اپنے گھر سے نکلے اور مسجد میں آ رہے تھے بتانے کے لیے۔ راستے میں 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، کچھ لین دین کا معاملہ تھا، آپس میں لڑ رہے تھے۔ نبی علیہ السلام ان کا جھگڑا سلجھانے اور ان کا
ان کے اختلافات اور جھگڑے کو ختم کرنے میں کافی دیر لگ گئی۔ جھگڑے ختم کرانے کے بعد مسجد میں آئے، گھر سے نکلے تھے کہ لیلۃ القدر جا کر کے مسجد میں بتا دیں صحابہ کرام کو۔ راستے میں دو مسلمان لڑ رہے تھے، ان کی لڑائی ختم کرنے میں آپ مشغول ہو گئے، کافی دیر لگ گئی۔ مسئلہ سلجھا دینے کے بعد آپ مسجد میں آئے تو آپ کے دماغ سے بات نکل گئی کہ کون سی رات تھی۔ نبی علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیلۃ القدر آج بتایا تھا کہ فلاں رات کو ہے۔ میں اپنے گھر سے نکلا تھا کہ تم لوگوں کو بتا دوں، لیکن فطلع رجلان، دو مسلمان بھائی تمہارے لڑ رہے تھے، کچھ لین دین کا معاملہ تھا، ان کا جھگڑا تھا، ان کے جھگڑے کو سلجھانے اور مصالحت میں کافی ٹائم لگ گیا۔ اب مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کون سی رات تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھلا دیا، لیکن اتنا یاد پڑتا ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک رات تھی۔ نبی علیہ السلام کا بھول جانا بھی امت کے لیے خیر و برکت ہوتی ہے۔ اگر آج مسلمانوں کو پتہ چل جاتا کہ لیلۃ القدر ایک ہی فلاں رات کو ہے تو سارے مسلمان اسے اجگ لیتے، باقی راتیں چھوڑ دیتے۔ اللہ نے بھلا دیا تاکہ انسان جس کو شوق ہے وہ پوری تمام راتوں میں لیلۃ القدر ڈھونڈے۔ اسی لیے فرما تحرو کہتے کسی چیز کو غور سے ڈھونڈنا، تو لیلۃ القدر کو تلاش کرو ماہ رمضان کی آخری 5 طاق راتوں کے اندر۔ اور یہ بھی اہل علم محققین کا یہی خیال ہے کہ لیلۃ القدر ہمیشہ ایک ہی رات میں نہیں ہوتی، بلکہ وہ چلتی رہتی، گھومتی رہتی، کبھی 21 کی ہوگی، کبھی 23 کو ہو سکتی ہے، کبھی 25، کبھی 27 اور کبھی 29 کو، اور مختلف آثار اور روایتیں بھی اسی طرح سے پائی جاتی ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن معاویہ بن ابی سفیان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی لیلۃ القدر اللیلۃ 27، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جس کے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان کی 27ویں شب، لیکن یہ حدیث موقوف ہے، مرفوعاً درست نہیں ہے۔ تمام اہل علم نے کہا یہ حدیث نبی علیہ السلام کا قول نہیں ہے، بلکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اہل علم کے ہاں لیلۃ القدر کی تعین بہت اختلاف ہے، کوئی فائنل کوئی کہہ نہیں سکتا کہ کب ہے۔ تقریباً امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں 40 قول نقل کے، کتنے؟ 40 مذاہب ہیں۔ ان تمام مذاہب کو بطور علم کے انسان سیکھے، لیکن جمہور اہل علم کے نزدیک یہی ہے کہ لیلۃ القدر ماہ رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک رات ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ اور بعض لوگوں نے بعض علاقوں میں 27ویں شب کو بالکل خاص کر لیا گیا، تو نتیجہ یہ نکلا جہالت اور لا علمی کی بنا پر 27ویں ہی کو سمجھے تو رمضان ختم ہو گیا، 27 کے بعد رمضان ختم، اس لیے 27 تک تو لوگ مسجد میں آتے ہیں، اور 27 کو باقاعدہ ایک نیا جوڑا سلایا جاتا ہے، تیاری کی جاتی ہے، لیلۃ القدر ہے، کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عید ختم ہو گئی،
رمضان ختم ہو گیا. یہ بہت بڑا فساد ہے لا علمی کی بنا پر. لوگوں نے اس طرح سے بعض مذاہب میں جو آیا اسی کو پکڑ کے بیٹھ گئے اور 27ویں کے بعد رمضان کو بالکل معطل کر دیا. یہ درست نہیں ہے. لیلۃ القدر 5 طاق راتوں میں، یہاں تک کہ بعض آثار اور بعض مرفوع روایتیں بھی وضاحت سے آئی ہوئی کہ 29ویں شب ہے. رمضان کی 29ویں شب جو وہ شب قدر ہے. تو سب سے افضل اور بہتر قول کیا ہے کہ انسان لیلۃ القدر کو ماہ رمضان کے آخری عشرے کی پورے کوشش تو کرے پورے 10 راتوں میں ڈھونڈنے کی. آخری عشرہ پورا 10 کبھی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر پورے 10 راتوں کو میں نہیں ڈھونڈ سکتا تو کم سے کم انسان کو چاہیے کہ 5 طاق راتیں جو ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29، ان 5 راتوں میں ضرور ڈھونڈے. 27 یا کسی ایک رات کو خاص نہ کیا جائے. اگلی حدیث عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قلت یا رسول اللہ ارأيت ان علمت ای لیلۃ القدر ما اقول فيها قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. رواہ الخمسہ غیر ابی داود وصححہ الترمذی والحاکم. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، اس میں لیلۃ القدر کے اندر ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے اس کا تذکرہ آیا ہوا. برکت والی رات ہے، عتق من النار کی رات ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہے، سلامتی والی رات ہے. انسان کو چاہیے کہ جگ کر کے جتنی بھی عبادات کر سکتا ہے عبادت کرے. تلاوت قرآن، نوافل، صدقات اور خیرات، توبہ استغفار. پوری رات، یہ رات شروع ہوتی ہے غروب شمس سے شروع ہوتی ہے اور یہ رات تقریباً چلتی ہے ہی حتی مطلع الفجر، اذان طلوع فجر تک. پوری رات یہ لیلۃ القدر کا وقت ہے. اس پوری رات میں انسان کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے، مختلف عبادات کرے. اگر اس کو لیلۃ القدر مل گئی تو زہے قسمت، کیا پوچھنا. بہت سارے لوگ لیلۃ القدر کو بھی رات بھر اپنی شاپنگ کرتے رہتے ہیں، اپنی کاروبار میں رہتے ہیں. جب مارکیٹ بالکل بند ہو جاتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے کہاں چلے جاتے ہیں؟ مسجد میں آگے آ جاتے ہیں. سمجھتے ہیں ہم نے لیلۃ القدر کا قیام کر لیا، کوئی بات نہیں ہے. لیکن جتنا زیادہ جو قیام کرے گا اتنا ہی زیادہ ثواب پائے گا. ایک انسان مغرب کے بعد سے بیٹھ گیا، عشاء کی بھی نماز پڑھا، وہ بھی عبادت، تلاوت قرآن، تسبیح، تہلیل، توبہ استغفار اور کثرت سے یہ دعا پڑھتا رہے. ایک شخص جسے پوری رات اپنے آپ کو عبادت میں، اللہ کے ذکر و اذکار میں، توبہ استغفار، دعا اور عبادت میں صرف کیا، اس کو جو ثواب ملے گا 2 گھنٹے والے کو تو وہ ثواب نہیں مل سکتا. یہ بہت خیر و برکت کی چیز ہے. اس کے لیے انسان کو چاہیے کہ ساری ضروریات ایک دن پہلے کر لیں اور لیلۃ القدر میں اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر دیں. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر، اگر ہم لوگوں کو پتہ چل جائے کہ لیلۃ القدر ہے کیا، کب ہمیں پتہ چل جائے کہ آج لیلۃ القدر ہے،
آثار سے، علامات سے ہمیں کچھ اندازہ لگ جائے کہ آج لیلۃ القدر ہے، یا جب بھی میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈوں تو کیا پڑھا کروں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قولی، اگر تمہیں لیلۃ القدر میں عبادت کا موقع مل گیا تو خوب کثرت سے پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، خوب کثرت سے پڑھے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والے ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہم انک عفو، اے اللہ آپ بہت ہی زیادہ عفو درگزر کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، قصوروار کو، گنہگاروں کو بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، اور تحب العفو، اور آپ پسند بھی کرتے ہیں عفو کو کہ دوسرے لوگ بھی عفو کیا کریں، اس لیے فاعف عنی، اللہ آپ مجھ کو معاف کر دیں۔ اللہ نے فرمایا عائشہ یہ دعا خوب کثرت سے پڑھا کرو، خوب کثرت سے اس دعا کو پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ عبادات، ذکر اذکار، تلاوت قرآن کے ساتھ اس دعا کو بھی خوب کثرت سے پڑھتے رہیں، ایک دو مرتبہ کی بات نہیں ہے، آپ جتنا پڑھ سکتے ہو، اور عبادات کریں وقفے وقفے سے، تکرار اس دعا کو کریں جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں ایک چیز آپ لوگوں کو بتائیں، ایک بڑی بدنصیبی ہے ہمارے خصوصاً بر صغیر کے اندر، لیلۃ القدر میں یا تو لوگ قبرستان بھاگ کر کے جاتے ہیں، اور یا صلاۃ التسبیح کے لیے وقت کر لیتے ہیں۔ آج اعلان کر دیا جاتا ہے آج 27ویں شب ہے، فلاں مسجد میں قیام و طعام کے ساتھ، سحر کے ساتھ صلاۃ التسبیح با جماعت کا انتظام کیا گیا ہے۔ سب لوگوں نے اب بڑے شوق سے لوگ صلاۃ التسبیح اس رات میں اکٹھا ہو کے پڑھتے ہیں، جو کبھی فرض نماز نہیں پڑھتا وہ بھی 27ویں شب کو صلاۃ التسبیح پڑھنے کے لیے اکٹھا ہوتا ہے، اس میں اتوجہ دیتے ہیں۔ ایک تو یہ، نمبر 2، بہت سارے علاقے بر صغیر کے ایسے ہیں نعوذ باللہ کہ لیلۃ القدر کا سال بھر انتظار کرتے ہیں، اور جس دن 27ویں شب ہمارے یہاں بس ایک منائی ہے، وہی 27ویں شب، تو یہ موکل پالنے والا جو پیر اور فقیر ہوتا ہے، جس کے بارے میں مشہور اس نے موکل پال رکھا ہے، وہ جنتر چھوشا کرنے والے رہتے ہیں، تو سال بھر لوگ انتظار کرتے ہیں، اور وہ باقاعدہ ایسے لوگ گھومتے رہتے ہیں لیلۃ القدر میں نوجوانوں کو اکٹھا کر کے موکل کیسے قبضے میں آ جائیں کچھ دعائیں سکھلاتے ہیں، اور ساری کیا غلط دعائیں، کوئی جن کو قبضہ کرنے کی کوئی دعا ہی نہیں ہے، لیکن لوگوں نے کچھ ایسی دعائیں بنائی اور گھنٹوں بیٹھ کر کے تعلیم دی جاتی ہے، یہ کورس ہے، اتنے یہ دعائیں ہیں اور اتنے دن فلاں جگہ بیٹھنا ہے، اگر آپ اتنا کر لیں گے تو جن آپ کے قبضے میں ہوں گے آپ کے پاس موکل آ جائے گی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس شرکیہ عمل کے لیے بھی بر صغیر پاک و ہند بنگلہ دیش نے جو چیز منتخب کیا ہے، جو وقت اور جو رات، کیا یہ مقدس رات، ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ
وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت ریاضت، توبہ استغفار، ذکر، اور اس دعا کو بار بار پڑھتے رہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس حدیث کو خمسہ نے روایت کیا ہے، لیکن ابو داؤد نے نہیں، یعنی 4، احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ 4 ہو گئے، ابو داؤد نہیں۔ وصححہ الترمذی والحاکم، اور اس حدیث کو صحیح کہا ہے امام ترمذی نے اور امام حاکم نے، اور حدیث صحیح ہے بھی۔ اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے، ہمیشہ پڑھیں، لیکن لیلۃ القدر کو زیادہ سے زیادہ اس دعا کو پڑھیں۔ کیوں؟ عافیت مانگی گئی ہے، فاف، اللہ مجھے معاف کر دے، اور لیلۃ القدر مغفرت، اس کے فضائل میں سے ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو انسان لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کے قیام کی برکت سے اس کے پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو معاف کرنے والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے، اس لیے اس میں دعا مانگی گئی ہے مغفرت کی، عفو درگزر کی، معاف کرنے کی۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اگلی حدیث وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى والمسجد الاقصى۔ یہ حدیث یہاں باب الاعتکاف میں نقل کی گئی ہے۔ اعتکاف کی حدیث چل رہی ہے نا، اعتکاف حدیث متفق علیہ ہے، اور یہ بہت سارے مسائل اس حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن صرف یہاں ایک ہی مسئلہ ہم بیان کریں گے، سمجھائیں گے آپ لوگوں کو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تشد الرحال، رحال نہیں باندھا جائے گا مگر صرف 3 مسجدوں کے لیے۔ رحال رخت سفر نہیں، وہ بھی نہیں سمجھے ہوں گے۔ رخت سفر، کہیں آپ باہر سفر میں جانے لگتے ہیں تو جو آپ سواری کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام، توشے کا انتظام، پیسے کا انتظام، یہ سفر کی جو تیاری کرتے ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رخت سفر، اسی کو شد الرحال کہا جاتا ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ شد الرحال کا مطلب سمجھیں گے تبھی حدیث سمجھ میں آئے گی۔ لا تشد الرحال، نہیں رخت سفر باندھا جائے گا مگر صرف 3 مسجدوں کے لیے۔ مسجد الحرام پہلے، مسجد حرم یعنی مکہ، خانہ کعبہ، نمبر 2 مسجد ہذا، ہماری یہ مسجد، مسجد نبوی، نمبر 3 والمسجد الاقصی، مسجد اقصی، مسجد حرم کی تعمیر ابراہیم خلیل اللہ نے کیا ہے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے۔ مسجد نبوی کی بنیاد و تعمیر سارے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور مسجد اقصی کی تعمیر کہتے ہیں حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم، انہوں نے تعمیر کی ہے۔ تو یہ 3 مسجدیں ہیں جن کی بنیاد انبیاء نے رکھی، اللہ نے ان کو بڑی فضیلت دے رکھی۔
بڑی فضیلت. عبادت اور اجر و ثواب کی نیت سے انسان انہی تینوں مسجدوں کا سفر کر سکتا ہے بس، اور کسی مسجد کا نہیں. یہ بات نہیں سمجھ میں آئی ہوگی. بہت ہی وصولی چیز ہے. اجر و ثواب کی نیت سے، یہ شرط ہے، اجر و ثواب کی نیت سے صرف 3 مسجدوں کا سفر کیا جائے گا. رخت سفر، دور دراز کا جو سفر ہوتا ہے، صرف دنیا میں 3 مسجدیں ہیں، انہی تینوں مسجدوں کا رخت سفر باندھا جائے گا بس. مسجد حرم، مسجد نبوی اور مسجد اقصی. ابھی دیکھا ہوگا، تم تو نہیں دیکھے ہوگے، ان لوگوں نے دیکھا ہوگا، سننے والے بہت ساتھی. ہمارے ہند پاک اور بنگلہ دیش میں بر صغیر کے اندر رمضان میں 4 یا 5 جمعے جو آتے، سارا جمعہ انسان اپنی مسجد میں پڑھ لیتا ہے. تم یہ حدیث نہیں جانتے ہوگے. ہاں، گاؤں تمہارا ٹھیک ہے نا. ہاں، لیکن آخری جمعہ وہ سیٹی کی جامع مسجد میں جا کر کے پڑھتے ہیں. گاؤں کے لوگ نہیں سمجھے. ایک ڈسٹرکٹ ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ میں کچھ قصبے ہوتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا، سٹی اور کیا، ٹاؤن اور ولیج، 3 ہوتے ہیں نا. گاؤں والے دیہات، اور ایک بڑی سٹی ہوتی ہے، اور ایک کیا ہوتا ہے، بیچ کا ہوتا ہے قصبہ، جس کو اپنے یہاں کہتے ہیں قصبہ. تحصیل وغیرہ جو ہوتی ہے نا، قصبہ ایسا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے یہاں گاؤں کے لوگ رمضان کے میں 4 یا 5 جمعہ آتا ہے، سارے جمعے ابتدا کے کہاں پڑھتے ہیں؟ اپنی گاؤں والی مسجد میں. لیکن جب آخری جمعہ ہوگا، جس کو الوداع کہتے ہیں، تو سارے لوگ کہاں جائیں گے؟ سیٹی. عیدگاہ سے زیادہ اہمیت، عید سے زیادہ اہمیت کس کو دیتے ہیں؟ الوداع. سفر طے کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. کیوں؟ آپ اپنے گاؤں کی مسجد کو جو ہم سال بھر جمعہ پڑھتے ہیں، نہیں یہ تو ہے ہی، لیکن وہاں جا کے پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا. یہی ہوتا ہے نا. تم کو تو خوب تجربہ ہوگا، ایسی بھیڑ بھاڑ، ماشاء اللہ، ٹرینوں میں جگہ نہیں، بسوں میں جگہ نہیں، بگے جا رہے ہیں. کیا آج الوداع ہے. یہ اس سے بھی زیادہ اہمیت الوداع کی ہوتی ہے. آپ یہاں رہتے ہیں، بازو میں مسجد ہے، نہیں یہاں سے 100 میل دور وہاں جا کر کے پڑھیں گے، وہاں زیادہ ثواب ملے گا. یہ ناممکن ہے. آپ اپنے قریب جو مسجدیں ہیں، ساری مسجدیں اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے گھر میں مسجد نماز پڑھیں، ہر مسجد میں. یہاں امام ابن حجر رحمۃ اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس جگہ اعتکاف پیچھے گزر چکا ہے. اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، جس مسجد میں 5 وقتہ نماز ہو رہی ہو. کیوں؟ بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں، یہاں تو بالکل تجربہ ہے، کہ صرف 3 نمازیں ہوتی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، اور کبھی کبھار عشاء بھی ہو جاتی. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ صرف مغرب تک، یعنی ڈیوٹی کا ٹائم جو ہوتا ہے وہی نمازی ہوتے ہیں، ورنہ بند ہو جاتی، جو وہاں کوئی ٹھہرنے والا ہے نہیں. ایسی مسجد میں اعتکاف نہیں ہو. کیوں؟ 5 وقتہ نماز کا انتظام نہیں ہے. اب اگر کوئی وہاں اعتکاف کر لے تو جن اوقات میں وہاں جماعت نہیں ہوتی، اس کی جماعت چھوٹ رہی. اسی لیے مسجد جامع
ایسی مسجد جہاں 5 وقت کی نماز باجماعت ہوتی ہے. ہر ایسی مسجد میں اعتکاف آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اگر کوئی انسان نہیں ہم فلاں جگہ جائیں گے اعتکاف کریں گے وہاں اعتکاف کرنے کا زیادہ ثواب ہوگا یہ آپ کے لیے جائز نہیں. لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. آئی بات سمجھ میں. اب یہاں نقل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اعتکاف اپنی ہی مسجد میں کرے گا 5 وقت کی نماز جہاں ہوتی ہے. اگر کسی مسجد میں اور کہیں جا کر کے اعتکاف کرنا چاہتا وہاں زیادہ ثواب ملے گا. وہ بڑی مسجد ہے وہاں تراویح کی نماز لمبی ہوتی ہے وہاں زیادہ ثواب ملے گا. ہم وہاں جائیں گے اس چھوٹی سی مسجد میں کیا ثواب ملے گا تو نہیں کر سکتا. لیکن صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں جہاں انسان اجر و ثواب کی نیت سے سفر کر سکتا ہے. آگئی بات سمجھ میں. اگر کوئی انسان یہ کرتا ہے امسال ہر سال تو اپنے مسجد میں اعتکاف کرتے امسال میں انشاءاللہ حرم میں جاؤں گا اور مقصد کیا ہے وہاں اعتکاف کرنا تو اس کے لیے جائز ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو فضیلت دی ہے. ان مسجدوں پر لاکھوں گنا اس کی فضیلت زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کر سکتا ہے. ایسے کسی نے کہا ہم مسجد اقصی میں جیسے آپ سعودیہ میں رہتے ہیں مثال کے طور پر کہیں بھی آپ رہتے ہیں چلو جمعہ تو یہاں پڑھتے اب کی جمعہ کی نماز جہاں پڑھتے ہیں حرم میں چل کے پڑھتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں ریاض میں. اور جمعہ پڑھنے کے لیے جانا چاہیں کہاں حرم جا سکتے ہیں. کیوں؟ اس اللہ تعالیٰ نے وہاں کا اجر و ثواب بہت ہی زیادہ رکھا ہے. ایسے ہی مسجد نبوی ہے اور مسجد اقصی. اب بات سن میں آ گئی ہوگی کہ اگر کوئی انسان زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے اپنی مسجد محلے کی مسجد کو چھوڑ کر کے کہیں اور سفر کرنا چاہتا ہے تو سفر جائز نہیں ہے الا کہ صرف کیا 3 مسجدوں کے لیے. ہو گئی بات سمجھ گے. کچھ کہنا ہے؟ اب یہاں 2 چیزیں بہت سمجھنے کی ہیں وہ سمجھو بہت ضروری ہے. لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. نمبر 1 اللہ کے رسول نے سختی سے منع کیا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے کسی اور مسجد کو نہیں جا سکتا کسی اور جگہ نہیں جا سکتا سوائے 3 مسجد حرم مسجد نبوی اور مسجد اقصی. اب یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ آیا وہ سمجھیں. دنیا کا کوئی انسان مدینہ کا سفر کرے لاکھوں خرچ کر کے اور اس کی نیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنا. اللہ اکبر. یہ سمجھو پہلے ٹھنڈے دل سے جلد بازی نہیں. جتنے ساتھی سن رہے ٹھنڈے دل سے. ایک انسان دنیا میں کہیں بھی رہتا ہے وہ کیا نظر مانتا ہے وہ کیا ارادہ رکھتا ہے ہم جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار یا نبی علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے. نیت ہی کس کی ہے قبر کی زیارت. اب یہ سفر جائز ہو گئے ناجائز یہی مسئلہ ہے. لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. 3 مسجدوں کے. یہ شخص نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ہمارے وفات کے بعد ہماری قبر کی زیارت کے لیے نہیں.
زیارت کس کی ہوگی؟ نیت کس کی ہوگی؟ مسجد نبوی کی۔ اب یہاں ایک چیز اس کی وضاحت کر دیں، مسئلہ ہے سفر کا، سفر کرنے کا۔ ایک انسان دنیا کے آخری کنارے رہتا ہے، یہاں رہتا ہے، لاکھوں ہزاروں خرچ کر کے کہتے میں جاؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر! یہ اللہ کی اس حدیث میں اس کی ممانعت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا قبر کی زیارت کوئی ناجائز چیز نہیں، کوئی نہیں منع کیا، سفر کو منع کیا۔ ہمیشہ سے صحابہ سے لے کر کے آج تک ہمیشہ دستور رہا کہ انسان حج کے لیے جاتا ہے، عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، مسجد نبوی کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے، تو وہاں جاتے ہی نبی علیہ السلام کی قبر کی بھی زیارت کرتا ہے۔ اس کا ایسے ہونا چاہیے۔ مسئلہ نیت کا ہے اور سفر کا۔ کس نیت سے سفر کر رہا ہے؟ اور سفر کر رہا ہے نہ عمرے کی نیت ہے، نہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ کر کے یا اعتکاف کر کے ایک نماز کا ثواب 1000 کے لے رہا، نہیں، کچھ نہیں۔ اس کے نزدیک مدینے کی مسجد نبوی کی زیارت کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اہمیت کس کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر شریف کی۔ تو یہ اسی کی ممانعت کی ہے اور ہمیشہ سے۔ لیکن جب تصوف اور بدعات، قبر پرستی عام ہوئی، عام ہو گئی، بے دینی عام ہوئی، شیطان شرک و بدعات عام کیا، اور لوگ دور دور سے، شام سے، دمشق سے، مصر سے، عراق سے، کہاں جا رہے ہو؟ جا رہے ہیں مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے قلم اٹھایا اور اس سے منع کیا۔ ابن تیمیہ کو جو گالیاں دیتے ہیں اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اور اس حدیث کو پیش کیا، لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، منع کیا، اور پوری کتاب لکھ ڈالی۔ جیسے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی اور مسئلے کی وضاحت کیا کہ اگر کوئی شخص جا رہا ہے تو مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جائے، نیت کرے زیارت کی، اور وہاں جانے کے بعد قبر کی بھی زیارت کرے، کوئی مستحب عمل ہے۔ عام قبرستان کے قریب سے گزرے تھے تو زیارت ہے، تو وہاں مدینے میں جانے کے بعد اللہ کے رسول کی قبر کی زیارت کون نہیں کرتا؟ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ سے صحابہ و تابعین یہی کرتے رہے۔ اتنا فتویٰ دینا تھا تو لوگوں نے بالکل ایک دشمنی پر آمادہ ہوئے، دیکھو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت سے منع کرتے ہیں، پوری بات شبہ کر کے لوگوں کو، ابن تیمیہ کو بدنام کرنے کے لیے اور ان کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے ایک قبر کی زیارت سے منع کرتے ہیں، اور یہ کہا اللہ اکبر۔ ابن تیمیہ کی مخالفت یہیں سے بہت بڑی شروع ہو گئی۔ حالانکہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے زیارت کی ممانعت نہیں کی، مسئلہ ہے کہ ایک انسان کس نیت سے جو سفر اسلام نے اس سے منع کیا ہوگا۔ ہنگامہ ہوا، بہت زیادہ باتیں پھیلی، آج تک لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہیں، لیکن نہ تو مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں نہ پوری بات بتاتے ہیں۔ ہمیشہ سے الحمدللہ یہی لوگوں کو دستور رہا کہ مسجد حج میں جاتے یا عمرے میں جاتے، دور دراز کے لوگ تو دیکھتے کہ اب مکہ آئے ہیں تو مدینے کی بھی زیارت کر لیں، کیوں؟ اس مسجد کی بھی زیارت دوسرے نمبر کی ہے۔ حرم کے اندر نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ، اور مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز کا ثواب 1000، مدینے کی زیارت ہو جاتی ہے، سمجھئے نا؟ اور جب مدینہ آتے تو قبر کی زیارت بھی کر لیتے تھے، احد کی بھی، جنت المحسب زیارت ہو جاتی تھی۔
یہی طریقہ تھا اور آج بھی یہی رائج ہے. لیکن کچھ لوگوں کی نیت صرف مدینے کی اہمیت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر میں باب السلام پر کھڑا تھا مسجد نبوی میں. باب السلام آپ لوگوں نے دیکھا ادھر پہلے مزلہ تھا ملک فیصل کے زمانے تک 50,000 نمازیوں کا دائیں طرف کھڑے ہوں گے تو ایک چھپرا ڈال دیا گیا تھا. یہ مزلہ تھا. اب تو ختم کر کے بہت بڑا تھا. یہ بہت آسانی تھی اس میں. 50,000 آدمی 60,000 پڑھتا تھا. وہاں کھڑا تھا مغرب اور عشاء کے درمیان. تو ایک صاحب شلوار قمیص پہنے ہوئے آتے ہیں. یہ دروازہ وہ دروازہ یہ دروازہ بہت ڈھونڈ رہے ہیں پریشان. میں سمجھا یہ آدمی باہر کا آیا ہوا ہے. باہر کا آیا ہوا ہے اور یہ کچھ ڈھونڈ رہا ہے. میں آگے بڑھا سلام کیا کہ میں نے کہا کہ آپ کچھ پریشان ہیں کوئی حدیث میں جا. کہا نہیں. میں نے کہا پھر کیسے آنا ہوا؟ کہا کیسے نہ ہوا, ہم تو سرکار کے کتے ہیں. سرکار جب بھی بلاتے ہیں کتا بھونکنے کے لیے آ جاتا ہے. اللہ, یہی اس کا جملہ تھا. ہم تو جدہ میں رہتے ہیں, ہم سرکار کے کتے ہیں اور جب بھی سرکار بلاتے ہیں کتا بھونکنے کے لیے آ جاتا ہے ان کے دربار پر. سرکار سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے آپ کو کتا دیکھیں. ایسے لاکھوں انسان ہیں جو مدینہ اس نیت سے جاتے ہیں. لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. مسجد کی نیت ہو. اور یہی ہمیشہ سے دستور رہا. الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو ابن تیمیہ کے بعد تحریک چلتی رہی, کتاب عام ہوتی رہی, علم بڑھتا گیا. اب تو الحمدللہ بہت بڑا طبقہ ایسا ہو گیا جو نیت سفر کرتا ہے تو مسجد نبوی کی زیارت, حج اور عمرے کی زیارت ہوتی ہے. مدینہ جاتا ہے تو مسجد نبوی سے استفادے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن وہاں پہنچ کر کے نبی علیہ السلام کی قبر کی زیارت بھی وہ ضرور کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے. اس میں کوئی متقع کوئی نہیں. عام قبرستان کی زیارت سے کوئی نہیں روک سکتا تو نبی علیہ السلام کی قبر کی زیارت سے کون روکے گا؟ مسئلہ شد رحال کا ہے. اتنا لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اتنا لمبا سفر کرنا اور کہا جا رہے ہیں نیت و قبر کی زیارت. اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے اور یہ بہت ہی اہم چیز ہے. اس کو سمجھنا چاہیے, عام کرنا چاہیے. کہا جاتا ہے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ایک بہت بڑے شاگرد و عالم تھے علامہ بشیر سہسوانی رحمۃ اللہ علیہ. بر صغیر کے بڑے مشہور انسان ہیں, عالم ہیں. یہ حج کرنے کے لیے گئے. مدینہ جانے کا ارادہ تھا لیکن حج کے ایام میں کچھ ایسے ان کے ساتھ معاملات پیش آئے کہ مجبور ہو کر کے مکے ہی سے واپس آ گئے. مدینے کی زیارت نہیں کر سکے. حج کے سارے ارکان کہاں لانے رکھا ہے؟ مکہ, مینا, مزدلفہ, عرفات. حج کا کوئی حصہ اللہ تعالی نے مدینہ میں یا کہیں اور رکھا ہی نہیں. لیکن ہمیشہ سلف اتنی دور دراز کا سفر مکہ جاتے تھے, مکہ حج کرنے کے لیے, تو ہی مدینہ 400-500 کلومیٹر جا کے کر لیتے تھے. ہمیشہ دوست رہا لیکن کوئی واجبات اور ضروریات میں سے نہیں تھا. مولانا بشیر سہسوانی رحمۃ اللہ علیہ واپس آ گئے انڈیا. اس وقت آتے ہی جب لوگوں کو پتا چلا تو پورا ہندوستان ایک طرف ہو گیا. اس کا حج بیکار گیا. ایک ایسا مسلمان ہے حج کیا اور اللہ رسول کی زیارت نہیں کی. جو اللہ کے رسول کی زیارت نہیں کرے گا اس کا حج کہاں ہوگا؟ اللہ اکبر. اتنا ہنگامہ ہوا, اتنا اس کی تشہیر کی گئی کہ مت پوچھیں. پھر لوگوں نے کتاب لکھ ڈالی, من حج ولم یذرنی فقط جفانی. جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کیا تو ہمارے اوپر بڑا ظلم کیا. یہ حدیث موضوع تھی, جھوٹی حدیث تھی. ایک عرصے تک جھگڑا چل رہا تھا, بہرحال کسی کو جھگڑا ختم ہوا. تو بتانا ہم یہ چاہتے ہیں کہ حدیث کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا. لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. آگے بات سمجھ. اب دوسرا مسئلہ اور ہمارے بر صغیر میں, بلکہ یہاں سے ذرا سوچو
پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یہاں سے لوگ ہزاروں کلومیٹر دور کا سفر طے کر کے صرف نظر پوری کرنے کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے مزاروں اور درگاہوں پر جاتے ہیں. اس کنارے کا ہوگا لیکن اجمیر جائے گے. کیوں؟ وہاں جاتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے، وہاں نظر پوری ہو جاتی ہے، وہاں جائیں گے اتنا اجر و ثواب مل جائے گا. اللہ اکبر. آج سے 40 سال قبل اسی شہر کا رہنے والا انسان انڈیا پاکستان کے درگاہوں کی زیارت کرتے کرتے 70,000 درہم کا مقروض ہو چکا تھا. کتنا؟ آج سے 50 سال قبل کی بات. 70,000 درہم تقریباً خرچ کر چکا اور مقروض ہو چکا تھا. کیوں؟ اجمیر پہنچنا ہے اور کبھی خانے کعبہ کی طرف نہیں گیا وہ. تو یہ ہمارے یہ جو سفر ہو رہے ہیں، اب لوگ کہتے نہیں تو ویسے ہی جاتے. کیسے؟ اب آپ جانتے ہیں بڑی مشہور چیز ہے، اگر کوئی 3 مرتبہ اجمیر درگاہ کی زیارت کر لیا تو اس کو حج اکبر کا ثواب ملتا ہے. تو ثواب کے لیے جا رہا ہے، ثواب کے لیے جا رہا ہے. لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. اتنا خرچہ کر کے جو درگاہوں کا، مزاروں کا چکر لگانے کے لیے لوگ جا رہے ہیں، اسلام میں جائز نہیں ہے. اسلام نے اس سے منع ہے. لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. یہ نیت نہیں رہی. یہ دوسری چیز ہے، آپ اپنی تجارت میں گئے ہیں، کہیں اور کسی کام سے گئے ہیں، رشتے ناطے میں گئے ہیں، وہاں کوئی قبرستان ہے اور نیک صالحین کی قبریں ہیں. اگر آپ موت کو یاد کرنے کے لیے ان کے حق میں دعائیں کرنے کے لیے جائیں تو کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے. جیسے مدینہ جاتے ہیں تو جنت البقیع چلا جاتا ہے انسان، اور حج چلا جاتا ہے، یہاں وہ چلا جاتا ہے، تو ایسے کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں. لیکن مسئلہ اتنا خرچ کر کے اتنا لمبا سفر طے کر جو کیا جاتا ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. یہاں امام ابن حجر نے جو حدیث نقل کی ہے، یہاں نقل کرنے کا مطلب اعتکاف کا مسئلہ بیان کریں. کیا؟ اعتکاف کا، کہ آپ جہاں رہتے ہیں اپنی مسجد میں اعتکاف کریں. اگر زیادہ اجر و ثواب کی نیت سے کسی اور مسجد میں اعتکاف آپ کرنا چاہتے ہیں تو شد الحال آپ نہیں کر سکتے سوائے 3 مسجدوں کے: مسجد نبوی، مسجد حرم اور مسجد اقصی. اب یہاں ایک چیز، ایک مسئلہ اور ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پڑوس کی جو مسجد ہے اس مسجد میں آپ اعتکاف کرنا چاہیں تو وہاں یہاں نظام کے تحت وہاں کوئی انتظام نہیں ہے، وہاں کوئی آسانیاں نہیں ہیں. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ نہیں بلکہ فلاں جامع مسجد فلاں محلے میں جو ہے یہاں شد رحال نہیں ہو رہا، اتنا چھوٹا تھوڑا سا سفر، یہاں اس کے لیے سفر کی تیاری نہیں کرتا انسان. جیسے رولا وغیرہ کے علاقے میں جتنے ہیں چاروں طرف سے اوقاف نے متعین کر دیا ہے کہ ملک فیصل میں اعتکاف کر لیں. چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں اعتکاف کی بجائے کہاں کا لے سب لوگ. اس سے فائدہ کیا ہوا؟ ایک تو بڑا فائدہ ہوا کہ کھانے پہنچانے بہت ساری سہولتیں. کیوں؟ عام مسجدوں میں لوگ اعتکاف کرتے تھے تو وہیں چولہا رکھ کے کھانا پکاتے تھے، ایسا بھی ہوتا تھا. انتظامات بہت لاپرواہی کے ساتھ گندگی ہوتی تھی. تو حکومت نے اعلان کر دیا نہیں ہے، ہر علاقے میں بڑی مسجدوں کے اندر انتظام کر دیا اور کھانے کا انتظام کر دیتے ہیں. اب سب مسجد بھی صاف رہتی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوا کرتی. تو اس طرح سے ایسے اگر 2-4 میل کے ارد گرد ہیں تو اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں. یا آپ سوچتے ہیں اصل میں اعتکاف تو ہاں بھی ہو جائے گا لیکن دبئی کی فلاں مسجد ہے وہاں اعتکاف کریں گے تو وہاں قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، درس بھی ہوتا، وہ بھی ہم کو مل جائے گا. یہاں ایک خاص مقصد ہے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کا،
مقصد نہیں. تو انشاءاللہ ایسے یہاں جو اعتکاف کا نظام ہے اس میں انشاءاللہ کوئی متقع کوئی حد نہیں ہے. اسی پر ایک باب ختم ہوا اور یہ کتاب ختم ہو, کتاب الصیام. اب انشاءاللہ اس کے بعد کتاب الحج. الحمدللہ کتاب الصلاۃ, کتاب الزکاۃ, کتاب الصیام مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد سے انشاءاللہ کتاب الحج شروع کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.